تو کچھ لوگ صرف دعوی عشق کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ بھی پہلو درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرا عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کیا نرے نعرے لگاتے رہتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، عبادت وقت پر کریں، صدقات زکوٰۃ کا خیال کریں، حج عمرہ ٹائم پہ کریں، باقی آپ کن چکروں میں پڑھیں، عشق بھی ہونا چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سیدھی سیدھی نماز پڑھ لی، اب تم مجھے کہو کہ میں غلامی بھی کروں۔ وہ عبداللہ بن نبی سلول سے جب کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرو، تو وہ کہنے لگا، منافق تھا، کہنے لگا تم نے ہمیں کہا کلمہ پڑھو، ہم نے پڑھا، تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، تم نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، تم نے کہا حج فرض ہے تو ہم نے کیا، اب تم ہمیں کہتے ہو کہ محمد کی عبادت بھی کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو اطاعت کا کہا جا رہا ہے، اور وہ معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ غالب کہنے لگے محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، غلامی کرو، کہتے ہیں آپ ہمیں یہ کیا مشورے دے رہے ہیں؟ تو خشک عبادات کے بعض لوگ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے ادب نہیں ہوتا، ہم سے اکرام نہیں ہوتا، ہم سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مدینے کی جانب منہ کر کے درود و سلام نہیں ہوتا، ہم سے اگر آپ کہیں کہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ وارفتگی یہ بھی پیدا کریں تو یہ نہیں ہم سے ہوتی۔ نماز پڑھ تو رہے ہیں، روزہ رکھ تو رہے ہیں، یاد رکھنا اگر خشک عبادات رہیں گی نا تو بندہ عبادت کر کے تھک جلدی جائے گا۔ عبادت کرے گا لیکن وہ عبادت اس پر کیف پیدا نہیں کرے گی، تقوی پرہیزگاری وہ کرے گا صحیح، لیکن وہ اس کے لفظوں جملوں تک تو رہے گا، اس کی روح میں نہیں اترے گا۔ یہ ساری چیزیں روح میں تب اترتی ہیں جب بندہ جم کے اور ڈٹ کے مدینے والے محبوب سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے، حضور کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو چاہا جانے کو دل کرتا ہے، اکرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاں جہاد کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں کہیں بڑھ کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں حد درجے احترام بھی کرنا ہے مدینے والے محبوب۔ مجھے دیکھیے نا، دو ہی باتیں ہیں، لفظوں کا چناؤ، انداز تکلم، گفتگو، دو ہی باتیں ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جناب یہ میرا نام ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اتنے عہدوں پر میں فائز ہوں، فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ میرا کارڈ اندر بھیج دیں آپ فلاں بزرگ کے پاس، اور انہیں جا کے کہہ دیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی سے ملنے کا، تو ظاہر ہے کارڈ دیکھتا ہے بندہ کسی کا تو پریشر میں تو آتا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہے فٹافٹ بلاؤ، اتنا بندہ بڑا آدمی ہے، لیٹ ہو جائے گا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اور ایک صاحب آ کے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ شیخ مسجد میں کب آتے ہیں؟ وہ جب تشریف لائیں گے میرا بھی دل کرتا ہے چند باتیں سن لوں، تھوڑی گفتگو کر لوں، کچھ اگر میسر ہو۔ اب اس طرح کا پیغام جب شیخ کے پاس جاتا ہے تو یقین کریں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت بیٹھا جائے، کچھ خیر کی بات ہوگی، سننے سنانے کا، بات کرنے کا کوئی موقع میسر آئے۔